بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں محمد قاسم کے کافی خواب سچ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ خواب جو ان کو حالیہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں آئے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے قاسم نے اپنے خوابوں کا پیغام عمران خان تک پہنچانے کی بے پناہ کوشش کی، چاہے وہ ویڈیوز، انٹرویو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا پھر حکومتی اہم شخصیات کے ذریعے، لیکن سب لوگوں نے ان خوابوں کو نظر انداز کیا۔ 2018 میں ہی ان کو خواب میں آ گیا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حکومت کو صحیح طرح سے چلانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور آج نہ صرف ان کی حکومت ہر منصوبے پہ ناکام ہو رہی ہے، بلکہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان کے لیے ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک ایک مسلسل کرائسس میں رہتا ہے۔ پاکستان پر بہت سے لیڈر آئے، لیکن سب اپنے وعدوں اور منصوبوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ نے شاید کبھی کسی لیڈر کی مدد کرنا چاہی جتنی عمران خان کی کرنا چاہی، لیکن اس کے باوجود عمران خان ہی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ عوام نے عمران خان پر ایک آخری سیاسی آپشن کے طور پر امید رکھی، لیکن وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ جیسے ہی عمران خان نے سب کے سامنے قبر کے آگے سجدہ کیا تو ساتھ ہی قاسم کو خواب میں آ گیا کہ انہوں نے شرک اکبر کیا ہے اور جس کے لیے ان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان کو ایک پاکستان جیسے مسلم ملک کے لیڈر ہونے کے طور پر ان کو اسی طرح سب کے سامنے اللہ سے توبہ کر کے اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے تھا، اور پھر سے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کی توبہ قبول ہو۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو انہوں نے اور نہ کسی عالم نے بھی ان کی غلطی کی اہمیت نہیں بتائی اور نہ توبہ کرنے کا کہا۔ اس سب کے بعد بھی اللہ نے عمران خان کو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا، بلکہ ان کو کیسی گورننس کرنی چاہیے تھی اور کیا کام کرنے چاہیے تھے اور کیا نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ بھی قاسم کے خوابوں کے ذریعے انفارم کیا۔ اگر وہ قاسم کے خوابوں کو سن کے ہی اپنی حکمت عملی بنا لیتے تو پھر بھی وہ کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن اب وقت نکل چکا ہے اور بہت دیر ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ایک خواب میں ان کو آیا تھا کہ اگر عمران خان نے صرف احتساب پہ ہی توجہ دی تو مہنگائی بڑھتی جائے گی اور پھر ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکے گی۔ لیکن عمران خان نے پاکستان کی عوام اور غریبوں کو اگنور کیا اور مہنگائی کی وجہ سے ان کے حالات اور خراب ہوتے گئے۔ پھر ان سے نہ تو صحیح طرح سے احتساب ہوا اور نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو سکی۔ اللہ نے ان خوابوں کے ذریعے مدد کرنا چاہی، لیکن انہوں نے چاہا ہی نہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ہمیں اور بھی دیگر خوابوں میں ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی میں گروہ بندی اور کولیشن پارٹنرز کی طرف سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر جنوری 2020 کے ایک خواب میں ذکر ہوتا ہے کہ ان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ الیکشن کے دوران ان کو دل میں خوف آنا شروع ہو گیا تھا کہ ان کو اگلی دفعہ اتنی سیٹیں ملیں گی یا نہیں، اور ان چکروں میں انہوں نے کمپرومائز کیا اور کولیشن گورنمنٹ بنا لی، جس کے نتیجے میں ان کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس دوران لوگوں کے حالات ٹھیک کر کے وہ عوام میں اپنا اعتماد قائم کر سکتے تھے، اور اس کے بعد وہ اسمبلیاں توڑ کے میجورٹی کے ساتھ الیکٹ ہوتے۔ لیکن انہوں نے ان راستوں میں سے کوئی بھی راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھا اور اپنے اس شرک کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ لیکن اللہ نے پھر بھی ان خوابوں کے ذریعے مدد کرنا چاہی۔ اس کے علاوہ 1 اگست 2018 کے خواب میں قاسم نے دیکھا کہ ایک قدرتی آفت کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ اس خواب میں لوگ کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے زمین کا ایک بڑا حصہ دھس جاتا ہے۔ تو اگر آپ موجودہ حالات کو دیکھیں تو کورونا کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کے بزنس افیکٹ ہوئے ہیں، اور نہ صرف ان کے بزنس بلکہ پاکستان کی معیشت بھی افیکٹ ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے قاسم کو خواب میں آیا تھا کہ پاکستان میں کورونا صرف اللہ کی رحمت سے نہیں پھیلا، اور اس میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اتنا عمل دخل نہیں تھا، کیونکہ خواب میں پہلے سے ہی بتایا گیا تھا کہ کورونا کے نہ پھیلنے کی ریزن گرمی ہے۔ پھر سپٹمبر سے جیسے ہی ٹھنڈ آنا شروع ہوگی تو اس ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ سپٹمبر میں عمران خان اور حکومت کے دیگر وزران کہنا شروع ہو گئے کہ ٹھنڈ آنے کی وجہ سے کورونا کے پھیلنے کا پھر سے خطرہ ہے۔ عمران خان نے ہر موقع ضائع کیا۔ اگر وہ صرف ان خوابوں کو سن کے حکمت عملی بنا لیتے تو وہ آج اس طرح سے ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آج ان کی حکومت چلی جائے تو لوگ ان کو پاکستان کا نااہل ترین وزیر اعظم سے یاد کریں گے۔ یہ سارے خواب جو قاسم نے عمران خان کے بارے میں دیکھے ہیں وہ آج ہمیں سچ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔
ان سب خوابوں کی ویڈیوز ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلز پر اپلوڈڈ ہیں۔ اور اگر قاسم کے یہ والے خواب سچے ہوئے ہیں تو وہ خواب جو پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اسلام کی سربلندی کے بارے میں ہیں وہ بھی سچے ہوں گے۔